وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حسنین کریمین کے نانا جان خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جھوم کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند شعر ہم سے بھی سنیں، اس لیے کہ میری آواز تو ترنم کی طرح جس طریقے سے اور شاعروں کی ہے اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پنجتن پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ میں کچھ شعر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ چھڑے ہیں صلی علی کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ چھڑے ہیں صلی علی کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور بروز محشر بوقت پرشش، بروز محشر بروز محشر بوقت پرشش، مجھ کو دیکھا فرشتے بولے۔ بروز محشر بوقت پرشش، مجھ کو دیکھا فرشتے بولے کہ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے
اس شعر کا بڑا پیارا شعر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے سرکار کی آمد کے موقع کا، کہ نثار تیری شہر پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری شہر پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور مرتبت کا یہ شعر امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے، وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے، وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے، مگر یہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے، مگر یہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا فینا محمد قرآن مقدس میں 6ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ محترم حضرات، آپ اپنے ذہن کو بالکل حاضر رکھیں، اس لیے کہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں آپ حضرات اس کو سنیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے۔ دلیل کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو دلیل بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ دلیل سے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور روشن نور سے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آج کچھ لوگ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام بشر، عام انسانوں کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی عظمت بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جائے، کیونکہ قرآن مقدس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی دلیل قرار دیا ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض کیا ہے۔ تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان مصطفیٰ کی بارگاہ میں
بڑے اچھے انداز سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محترم حضرات، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں بھی نقل کیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون کے شکم مبارک سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو جس صبح کو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یعنی پیدائش ہوئی ہے، اس صبح کو ایک یہودی مکے والوں سے گھر گھر جا کر کے پوچھتا تھا، خاندان قریش سے پوچھتا تھا، خاندان بنو ہاشم سے پوچھتا تھا کہ اے خاندان قریش کے لوگ، اے خاندان بنو ہاشم، اے خاندان بنو ہاشم، کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے اس یہودی سے کہا، اس یہودی سے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، لیکن تو نے کبھی نہیں پوچھا، مگر آج کیا بات ہے کہ تو گھر گھر جا کر کے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو نبی کے پیدائش کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ایک خاص قسم کے تارے کو طلوع فرماتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ آج میں نے اس تارے کو آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ آج نبی کی پیدائش ہوئی ہے، تبھی تو وہ تارا طلوع ہوا ہے۔ میں ان بدعقیدہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج کا اس دور میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ سنی لوگ 12 ربیع الاول کے مہینے میں سرکار کی آمد کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، اپنے مدرسوں کو سجاتے ہیں، اپنے راستوں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، کہیں ٹیوب لائٹ لگا کر کے تو کہیں قمقمے لگا کر کے تو کہیں جھنڈیاں لگا کر کے سجاتے ہیں، اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں۔ یہ کون سی یہ عمل کون سی حدیث سے ثابت ہے، کون سے روایات سے ثابت ہے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل اسی روایات سے ثابت ہے، اسی حدیث پاک سے ثابت ہے، اس لیے کہ جب کسی عام بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب کسی عام انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر تارے کو طلوع نہیں فرماتا ہے، مگر جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو نبی کے پیدائش کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ایک خاص قسم کے تارے کو طلوع فرماتا ہے۔ جب وہ خدا ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر تارے کو طلوع فرما رہا ہے تو ہم اور آپ امتی ہو کر کے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر آسمان پر تو تارے کو طلوع نہیں فرما سکتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کو ضرور سجا سکتے ہیں، اپنے گھروں پر ضرور اجالا کر سکتے ہیں۔ یہ ناجائز و حرام کیسے ہو گیا؟ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ آسمان کے تاروں سے روشنی ملتی ہے کہ نہیں؟ آسمان کے تاروں سے اجالا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج وہ تارا
آسمان پر چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس یہودی نے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ایک خاص قسم کے تارے کو طلوع فرماتا ہے جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے، اب مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ توریت کو نازل فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور توریت کو لانے والے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر ولادت مصطفیٰ بیان فرما رہا ہے، تو میلاد مصطفیٰ منانا یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ میلاد مصطفیٰ منانا یہ حرام کیسے ہو گیا؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میلاد مصطفیٰ سے چڑھتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عام بشر کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں۔ ارے صرف حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ہی میلاد مصطفیٰ کو نہیں منایا ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو یہ بشارت دی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت سیس علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا ہے اور دنیا والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ بشارت دی کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ بشارت دی کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور سبوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہاں تک کہ لانے والے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ تبھی تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لکے اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، نعرے حیدری۔ محترم اس یہودی نے مکے والوں سے کہا کہ مجھے ان کے گھر لے کر کے چلو، کیا مجھے اس بچے کی چہرے کی زیارت کراؤ گے؟ تو لوگ اس یہودی کو حضرت عبد المطلب کے گھر لے کر کے پہنچے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر جب وہ یہودی آیا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہودی نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے اس بچے کی پیٹھ دکھاؤ۔ جیسے ہی اس یہودی نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹھ کو دیکھا تو ایک چیخ مار کر کے زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ لوگ اس کے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں۔ جب وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تو ایک معصوم بچے کی پیٹھ کو دیکھ کر کے زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گیا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اے مکے والوں، اس بچے کی پیٹھ پر مہر نبوت چمک رہی ہے۔ اے مکہ کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، اے خاندان قریش کے لوگوں تمہیں مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بنی اسماعیل میں منتقل فرما دیا ہے۔ اے مکہ کے لوگوں، اب تمہیں مبارک ہو، یہ جو بچہ ہے یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اب تم عرب کے سردار بنا دیے جاؤ گے، اب تم دنیا کے تاجدار بنا دیے جاؤ گے، تمہارا مقام و مرتبہ اس دنیا میں اور بڑھ جائے گا۔ تبھی تو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ محترم حضرات، جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر پاک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بعد جناب ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے بیٹے ابو طالب، میرے انتقال کا وقت قریب ہے، یہ میرے پوتے محمد ہیں، ان کے پرورش کی ذمہ داری تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا جان جناب ابو طالب کے گھر پر رہنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بعد جناب ابو طالب اور حضرت مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیک عادتیں، دل لبھانے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے جناب ابو طالب کے دل میں اتنی محبت پیدا کر دی تھی، اتنی گہری محبت پیدا کر دی تھی کہ جناب ابو طالب گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جناب ابو طالب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ ہی آپ کو کھلاتے پلاتے تھے اور اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھا دیتے تھے۔ جناب ابو طالب بیان دے رہے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی وقت جھوٹ بولا ہو۔ جناب ابو طالب بیان دے رہے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا کبھی کسی کو کوئی دھوکہ دیا ہو۔ جناب ابو طالب بیان دے رہے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں کسی بےہودہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہو یا کوئی ادب تہذیب کے خلاف کوئی بات کی ہو، بلکہ جناب ابو طالب یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے کہ بچپن میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی خوش اخلاق اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے ہیں۔ تبھی تو تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑے اچھے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک مرتبہ ملک عرب میں سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ بتوں کے سامنے جا کر کے فریاد کریں، بتوں سے پانی مانگیں۔ تب تک ایک بوڑھے آدمی نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں سنو، ہمارے درمیان جناب ابو طالب موجود ہیں جو خانہ کعبہ کے بانی اور سجادہ نشین ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نسل پاک سے ہیں، ہمیں ان کے پاس جا کر کے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ اب مکہ کے بڑے بڑے سردار، مکہ کے بڑے بڑے چودھری جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے جناب ابو طالب، ملک عرب میں سوکھا پڑ گیا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ نے جانوروں اور انسانوں کو جھلس کر کے رکھ دیا ہے، جانور اور انسان کھانا پانی کے بغیر
बगैर तड़प तड़प करके मर रहे हैं, हमारी खेतियां सूखती चली जा रही हैं, हमारे बागों में जो दरख्त लगे हुए हैं वो भी सूखते चले जा रहे हैं। ऐ जनाब अबू तालिब, हर तरफ जो है परेशानी का दौर दौरा है। ऐ जनाब अबू तालिब, आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। जनाब अबू तालिब ने जब मक्के वालों की बातों को सुना तो आपका दिल भर आया, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। फौरन हजरत मौलाए कायनात अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बाप जनाब अबू तालिब मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ में लेते हैं और खाने काबा में तशरीफ लाते हैं। खाने काबा में पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने काबा की दीवार से टेक लगा करके बैठा देते हैं और जनाब अबू तालिब दुआ करने में मशगूल हो जाते हैं। जनाब अबू तालिब दुआ कर रहे हैं कि ऐ सारी कायनात के पैदा फरमाने वाले रब, ऐ खाने काबा के रब, मेरे पास जो हसीनो जमील खूबसूरत रंगत वाला बच्चा है उस बच्चे के वसीले से उस बच्चे के वसीले से बारिश अता फरमा दे। इधर इतना ही कहना था कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली को आसमान की तरफ उठा दिया। जैसे ही मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली आसमान की तरफ उठी, फौरन आसमान पर बादल छा गए और चारों तरफ से बारिश शुरू होने लगती है। हजरात, खूब जोरदार बारिश होती है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। मक्का के सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी तो ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान बड़े अच्छे अंदाज में अर्ज करते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदार गया। सुभान अल्लाह। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान ने उन लोगों को एक पैगाम दिया है जो मिलादे मुस्तफा से चिढ़ते हैं और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक आम बशर की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। आला हजरत का पैगाम ये है कि ऐ लोगों, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक दूसरे का कोई यारो मददगार नहीं होगा, तो उस वक्त महशर के दूल्हा इमामुल अंबिया सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मैदान महशर में जलवागर होंगे और आपके मुकद्दस हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा। आप अपनी ज़बान मुबारक से ये सदा दे रहे होंगे, ये ऐलान कर रहे होंगे कि अना लहा, आओ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आओ मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार हूँ, आओ मैं तुम्हारी सिफारिश करने के लिए तैयार हूँ, आओ मैं तुम्हारी बख्शिश करने के लिए तैयार हूँ। उस मंजर को आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान इस तरह से बयान करते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात, मैं आखिरी बात आपके सामने पेश करके रुखसत हो रहा हूँ। मैं एक अमल आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ जिसको हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया करते थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला ये है कि जब भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता था, सरकार के यौमे विलादत के मौके पर आप बकरे को ज़िबा किया करते थे और लोगों को दावत दे करके खाना खिलाया करते थे। नेमतुल कुबरा में हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, इस रिवायत को लिखते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की खुशी में जश्न मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने के लिए अगर कोई शख्स 1 दिरहम यानी 1 रुपया ही खर्च कर देगा तो कल कयामत के दिन रब तबारक व तआला उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरात, अब ये जबकि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नेकी है वो आप इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला
علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. آپ خلیفہ اول ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ہر سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر ان کی نیکیوں کو شمار کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس روایت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کر دیا گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ